اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیسن نمبر 3 ہے اور آج ہم بات کریں گے سورہ اخلاص کے بارے میں۔ سورہ اخلاص ان صورتوں میں سے ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت اور بڑی قدر ہے۔ اس کے فضائل میں بہت زیادہ احادیث مبارکہ وارد ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص کا شان نزول کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس رب کے بارے میں بتائیے کہ وہ رب کیسا ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے، وہ آپ کا رب کیسا ہے۔ یاد رکھیے یہ سورت، اس کی 4 آیات ہے، 1 رکوع ہے، اور نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً یہ 22ویں سورت ہے، اور اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو 112 نمبر پر اس کی باری آتی ہے۔ اس کے بعد 2 صورتیں اور آتی ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب دکھنے میں کیسا ہے وہ رب؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اور تعارف، یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، هو اللہ، وہ جو اللہ ہے نا جس کی تم بات کر رہے ہو، وہ اللہ جو صفات میں بھی اکیلا ہے، جس کی صفات اس میں پائی جاتی ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہے، ہر اعتبار سے اس کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ احد، وہ ایک ہے، جس کی کوئی صفات نہیں، یعنی کہ جس کے وہ طرح طرح اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنے کام میں اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ، آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہے۔ کچھ تو ایک وہ والے ہوتے ہیں نا جس کے بعد 2 3 آتا ہے، اس کے حصے ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں۔ وہ احد، یہ احد وہ نہیں ہے، یہ احد وہ والا ہے جس کے کوئی حصہ نہیں ہے، جس کا کوئی اجزاء نہیں ہے۔ یہ طرح طرح اللہ ایک ہے۔ بات سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو اس فرمایا، اللہ نے تعارف کروا دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن صمد کس سے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں فقیر فرماتے ہیں مفسرین، جس سے مدد مانگی جائے اس کو صمد کہتے ہیں، جس کے سامنے اپنی مشکلات رکھی جائے اسے صمد کہا جاتا ہے، جس کو مشکل میں پکارا جائے اس کو صمد کہا جاتا ہے، جس کو حاجات میں یاد کیا جائے اس کو صمد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے سامنے اپنی پریشانی مصیبتیں رکھی جائے اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ الصمد کا معنی یہ والا ہے، جو بے نیاز ہے۔ یہ تمام باتیں صمد میں پائی جاتی ہے۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ دیکھیں بھائی، باپ بیٹی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ آپ تھوڑا غور کیجئے۔ دیکھیں نا، بیٹا کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا اس لیے ہوتا ہے نا کہ بڑھاپے میں سہارا بنے، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھے، ہمارے جائیداد کا وارث بن جائے، ٹھیک ہے، ہمارے تمام کام کرے، ہمیں دیکھ بھال کرے۔ لیکن اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ بوڑھا تو ہوگا نا، وہ انسان، اللہ کو بڑھاپا نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اولاد کی۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نہیں میرے بھائی دوستو، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے باپ بننے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا بننے کی۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ بیٹا، نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ آگے فرمایا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے نا، اب سے یہ بات تو کافر بھی مانتے اللہ ہے، لیکن وہ کافر اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ہندوؤں کو دیکھ لیجئے، اللہ کے ساتھ کس کو شریک کرتے ہیں؟ بت، یعنی کہ بت بنا لے ان سے مدد مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مدد بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا ہم جوڑ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ نے آیت الکرسی میں بیان فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه۔ آپ تھوڑا غور کیجئے اس جہاں پر جا کر اللہ کیا فرمایا۔ اللہ اپنی تعریف، اللہ اپنی صفات کو بیان فرما رہے اللہ تبارک و۔ کون ہے اللہ؟ جس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، زمین آسمان اس کے خزانے میں ہے، سب کچھ اللہ نے اس کی تعریف بیان کر دی ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ صرف ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پاک، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ مختصر سے وقت کے اندر اس کو ثواب زیادہ ملے، وہ پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ ایک دفعہ پڑھے گا تو اس کو 10 پاروں کا ثواب ملے گا، 2 دفعہ پڑھے گا تو اس کو 20 پاروں کا ثواب ملے گا، 3 دفعہ پڑھے گا اس کو 30 پاروں کا ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ قرآن پاک سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے جو 3 دفعہ پڑھتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث اس کے بارے میں آئی ہے۔ دوستو، یہ تھی سورہ اخلاص کی تفسیر۔ آپ بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے قبرستان جا رہے ہیں، آپ کہیں اور جا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ وقت نہیں ہے آپ کے پاس، قبرستان سے گزرے ہیں، تو فوراً یہ سورت پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پڑھ لیجئے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس کو پڑھنے میں، 3 دفعہ پڑھنے میں۔ تو 1 منٹ سے کم وقت میں ہم پورا قرآن پاک کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچا دو، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کا اہتمام کیجئے، آپ اس سے محبت کریں گے، اللہ آپ سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، ہمارے کورس کو جوائن کیجئے، لوگوں کو جوائن کریں، لنک آگے شیئر کیجئے۔